لاہور سمیت پاکستان کے بہت بڑے بڑے شہروں میں AQI بہت خطرناک حد تک گر چکا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے بھی انڈیا ہی موجود ہے. لیکن وہ کیوں ہے وہ ہم آپ کو چل کے آگے پروگرام میں چل کے بتائیں گے. اس سے پہلے ہم احسن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، احسن صاحب ایئر کوالٹی کی کیا صورتحال ہے؟ ایئر کوالٹی کی صورتحال اس وقت لاہور میں بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. 234 پہ ہے اس وقت، جبکہ اس کا جو ہیلتھی انڈیکس جس پہ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از سیف ٹو گو آؤٹ، وہ 60 ہے. تو اتنے ٹائمز زیادہ اس وقت ٹاکسک ایئر ہے آؤٹ سائڈ. اور آپ نے بھی فیل کیا ہوگا آفس آتے ہوئے کہ آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے اور آپ کے گلے کو تھوڑا وہ ٹاکسیکٹی فیل ہوتی ہے. تو اب جو بچے ہیں، جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں، بچے ہیں اور جو اولڈر پیپل ہیں، ان کے لیے تو یہ لاہور بالکل ان لیویبل ہوتا جا رہا ہے. اور خاص کر یہ اکتوبر سے ہی یہ کام شروع ہوتا ہے. اکتوبر جیسے وہ کہتے ہیں کہ جسم آگ از دا 5th سیزن آف لاہور. آپ ابھی اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو وہ آسمان ایک بلو اسکائی جو ہم پوئمز میں اور سارا سال دیکھتے رہتے تھے، تو وہ ایک گرے وہ میٹل اسکائی بنتا جا رہا ہے کہ جیسے اوپر ایک تھوڑی کلاؤڈز کی لیئر آتی ہے. تو ہمارا وہ جو نیلا نیلا آسمان ہے وہ کھو گیا ہے. آنکھوں کے جو باہر سینری گرینری اور اس کو دیکھنے کی جو وہ ہوتی ہے راحت، وہ ختم ہو گیا. تو اب یوں ہے کہ آپ انڈور ہی رہیں لاہور میں تو بہتر ہے. اور انڈور بھی بہت ہی کافی سارے میئرز کے ساتھ کہ باہر سے جو ہوا کا اندر آنا ہے وہ اس کو وینٹیلیشن بالکل بند کی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کمرے کا جو ماحول ہے وہ ٹاکسک نہ ہو. تو اس طرح کا لاہور بن گیا ہے. ایسا صاحب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہر بندے کے اندر سے ایک نیم حکیم نکل کے باہر آ جاتا ہے جو کہ ایویں ہر چیز کے اوپر اپنی رائے دینا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. ابھی پاکستان میں آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ صرف گاڑیوں کا یا پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بہت ٹارگٹ کر دیتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ حکومت جو ہے نا اس وقت وہ 5 پوائنٹ پالیسی لے کے اس پہ اس کو فائٹ کر رہی ہے. کافی سارے ایشوز ہیں اور سارے انٹر لنکڈ ہیں. جیسے ایک ویہیکولر وہ ہے ایمیشنز ہیں، انڈسٹریل ایمیشنز ہے، اور اس کے علاوہ سٹبل برننگ ہے. اور اب اس کے اوپر حکومت نے کچھ نہ کچھ میئرز لیے ہیں، لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ ابھی تک نہیں عوام تک پہنچ رہا. جیسے مریم نواز کی گورنمنٹ نے لاہور میں الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کرائی ہیں. اب الیکٹرک بسز تو چل رہی ہیں. ابھی میں آفس آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ خالی بس تھی. لوگوں میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا یوزیج ہے اس کا جو رجحان ہے وہ کم ہو گیا ہے. لوگ گاڑیاں پول نہیں کرتے. وہ لوگ جو ہیں جس نے محلے کے سٹور تک جانا ہوتا ہے تو وہ یا گاڑی پہ جاتا ہے یا موٹر بائک پہ جاتا ہے. تو ہم میں وہ سائیکلنگ کا رجحان نہیں ہے. اور آپس کی بات ہے لاہور کی جو روڈز ہیں وہ سائیکلز کے لیے یا پیڈسٹرین کے لیے ہیں بھی نہیں. ہم نے اس طرح کی ٹریفک کے حالات پیدا کر دی ہیں. انڈسٹریل چیک جو ہے اس کے اوپر وہ EPA کافی ریٹس وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ویہیکولر ایمیشن جہاں تک اس کی بات ہے تو میں یہ اس ویکینڈ پہ نوٹ کر رہا تھا کہ اتنا لاہور نکلتا ہے فرائیڈے نائٹ کو، سیٹرڈے نائٹ کو، سنڈے نائٹ کو، کہ وہ دن کو جو چھٹی کے ہونے کی وجہ سے ٹریفک کم ہوتی ہے تو اس سے کوئی 10 ٹائمز جو گاڑی کا وہ دھواں ہے اور پولوشن ہے وہ 10 ٹائم ہماری ہوا میں، میں ٹائمز ایسے ہی وہ بتا رہا ہوں بٹ ملٹیپل ٹائمز وہ اس میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ایک وے آف لائف کا ایشو ہے. ہمارے جو لائف سٹائلز بن گئے ہیں ان کی وجہ سے ہے. انڈیا والے کہتے ہیں کہ جی یہ باربیکیو بہت کرتے ہیں تو ادھر کی سموک وہ آ رہی ہے. ہم انڈیا والوں پہ کوئی اپنے حصے کے الزامات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے صاحب ویسے یہ اس دفعہ واقعی کوئی فگرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ایونٹ گزرا ہے جس کے بعد پاکستان میں اور لاہور میں خاص کر دلی کے بعد لاہور دوسرے نمبر پر اسی لیے آیا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ایونٹ ہوا ہے؟
ہاں جی، جیسے ہماری عید ہے، انڈیا کی دیوالی ہے، اور دیوالی مبارک آپ لوگوں کو، لیکن ادھر اب تھوڑی اویئرنیس آتی جا رہی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ زیادہ ایسی چیزیں نہ جلائیں جیسے سموک، پولوشن اور وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس دھرتی کے کلچر کا حصہ ہے، تو اس کو اوور نائٹ تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے انڈیا میں جو برننگ ہے اس پہ بین ہے، لیکن وہ دلی ہائی کورٹ نے اس پہ پابندی اٹھا لی دیوالی کی نائٹ پہ، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اگر لوگوں نے لائٹس اور وہ کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی سیف برننگ یا اس طرح کی کوئی کیمیکلز، کوئی انڈسٹری کو وجود میں آنا چاہیے کہ جس کی برننگ سے ہماری جو ایئر ہے وہ پلیوٹ نہ ہو۔ لیکن دیوالی ادھر ہوئی ہے، دیوالی پاکستان میں بھی منائی جاتی ہے، پاکستان میں کافی سارے ہندوز رہتے ہیں پیسفلی، خاص کر زیادہ سندھ میں رہتے ہیں، ادھر لاہور میں بھی یہ انارکلی میں ان کا مندر ہے، تو سب کو دیوالی منانے کا حق حاصل ہے۔ تو چلیں دیوالی کو تھوڑا سا آپ وہ کنسیشن دے دیں۔ ایسے صاحب، گورنمنٹ آف پنجاب نے اسموک سے لڑنے کے لیے اپنے بہت ساری چیزوں پہ قابو لینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے انہوں نے اسموک ٹاور لیا جو کچھ پہلے بڑا اچھا کام کر رہا تھا، پھر زیرو ایفیشنسی ہوگی، اور اب واٹر کینن ٹائپ کوئی انہوں نے چیزیں نکالی ہوئی ہیں جو کہ کہہ رہے تھے کہ انوائرمنٹلسٹ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا زیرو افیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ تو فل کہ بھائی ہم نے تو بہت اچھا کام کیا۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ وہ آپ ایئر ڈراپس وہ کرتے ہیں، ہوا میں لے جاتے ہیں، اور وہ ڈراپس اسموک میں مکس ہو کے تو ان کو وہ نیچے لے آتے ہیں، تو وقتی طور پر اس ایریا کی جو ایئر انڈیکس ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم وہ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کے دانت میں درد ہو رہا اور آپ پین کلر لے لیں تو وہ فوری آپ کو ریلیف آ جائے گا، بٹ جب تک آپ اپنے کسی ڈینٹل سرجن کے پاس اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے تب تک وہ کچھ دن کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ وہ پین آ جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کے وقتی ریلیف وہ ہے، اور وہ بھی ابھی انہوں نے لاہور میں ہی 3 گنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں، تو وہ بھئی یہ ٹاکسک ایئر صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملتان سے آگے لیا تک اس کے اثرات جاتے ہیں، تو سب کو یا تو ایکولی ٹریٹ کریں، لیکن یہ جو ہے نا وہ میک شفٹ ایک قسم کا ارینجمنٹ ہے۔ زیادہ ہمیں فوکس اپنے لائف سٹائل پہ کرنا چاہیے اور اپنے جو انڈسٹریل اور وہیکولر ایمیشنز ہیں ان کے اوپر کرنا چاہیے۔ ایسا صاحب، ایک اور طریقے سے بھی ہم اسموک پہ قابو پا سکتے ہیں، اور وہ ہے شجر کاری۔ آپ کو پتہ ہے PHA نے ایک نمبر دیا ہوا ہے جس کے اوپر آپ اگر کال کریں گے تو وہ درخت اور پودے جو پودے جو ہیں وہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ دے کے جائیں گے۔ اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اپارٹ فرام واٹر کیننز یا جو بھی مسٹری اسپرے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ حکومت پنجاب نے، میں نے کہا نا، ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اس سماگ کو فائٹ کرنے کے لیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ پہلے حکومت جو بھی کام کرتے تھے وہ سماگ مینجمنٹ ہوتا تھا کہ وقتی آج کا وہ ہو جائے، جیسے وہ کینن کی بات کر رہی ہیں تو وہ بھی مینجمنٹ کے اس میں آتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پلانٹیشن اور میس لیول پہ پلانٹیشن، یہ ایک اس کا لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ تو کافی عرصے کے بعد نظر آئیں گے، لیکن اس سے اوور آل کلین ایئر کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی پلانٹیشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جو بزداد گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی بہت سارا کام کیا، اور انہوں نے لاہور کے جو اربن ایریاز ہیں اس میں کافی سارے انہوں نے جو ہے نا جنگل وہ کیے۔ اگر آپ لبرٹی جائیں، اگر آپ وہ شادمان کے اس میں جائیں، راؤنڈ اباؤٹ میں جائیں، یا اس طرح کی جگہوں پہ انہوں نے کافی سارے جو مصنوعی جنگل وہ تیار کیے ہیں۔ تو اس کا جو یہ لانگ ٹرم وہ ہے سلوشن ہے، تو ان کے ایفیکٹس، اور پھر یہ ایک پاکٹ میں کریں اور دوسری پاکٹس میں نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح حکومت لاہور کے شہریوں کے لیے فری پلانٹس دے رہی ہے، میرے خیال میں یہ مظفر گڑھ یا ملتان تو اور خاص کر جو فارمرز ہیں ان کو تو نہیں مل رہے۔ جہاں پہ جو فارمز ہیں
وہاں پہ جا کے حکومت کو اپنی نگرانی میں درخت لگوانے چاہیے. بہرحال ناظرین، عوام سے گزارش ہے کہ سب کچھ حکومت پر ڈال کے نہیں صحیح ہوتا، خود بھی کچھ سٹیپ لینے پڑتے ہیں، لائف سٹائل کو چینج کریں، اس طرح کی چیزیں زیادہ جو اسموک کا سبب بنتی ہے ان سے اوائڈ کیا جائے. اور باقی کیونکہ یہ جو چھوڑ کے جائیں گے یہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ہوگا، یہ ہم نے بھی اگر ولنریبل ہمارے لیے تو آنے والوں کے لیے تو یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.